سے بھی نکل رہا ہے، ہمارے گھروں سے بھی نکل رہا ہے۔ ایوانوں تک پہنچنا اور کانسٹیٹیوشن بنانا، رول بنانا۔ ہمارے پاس انڈیا کیا نام ہے، اس وقت انڈیا کا قانون تھا، اس کو سن 53 میں ہم نے لاگو کیا، اس کے بعد سن 62 میں آئین بنا، وہ بھی کینسل ہو گیا۔ اس کے بعد 73 میں جو آئین بنا، میں نے گزارش کی بڑے بڑے علماء کرام، مفتی شفیع صاحب، مفتی محمود صاحب، علامہ ہزاروی صاحب، علامہ عبدالحق صاحب، قاری شمس الدین اور دیگر علماء کرام کی تگ و دو اور کوششوں سے آئین بن گیا۔ گورے انگریز نے جب دیکھا، میں جو بات کر رہا ہوں اس کو آپ ترازو میں ڈال کے سوچیں، اپنا چشمہ لگا کر کے نہ سوچیں۔ ہمارے کوئی ماموں کا، چچے کا لڑکا یا حقیقی بھائی کوئی نہیں ہے، ہمیں وہ بات سوچنی ہے جو ہمارے دین اور اسلام اور ایمان اور پھر ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو۔ گورے نے کوشش کی اور اس کھلاڑی کا پس پشت کر کے، اس کا پشتیبان بن کر کے علماء کو بڑے طریقے سے اسمبلی سے نکال دیا، بڑے طریقے سے اسمبلی سے۔ نہ علماء ہوں گے اس قسم کے اور نہ آواز اٹھے گی، نہ میں ہوں تو 4 حرف آپ کو کہہ دیتا ہوں، میں سے مراد یہ نہیں ہے عنایت اللہ شاہ نہیں میرا نام ہے۔ کوئی بھی اس ممبر پر بیٹھنے والا ہوگا تو آپ کو بات کرے گا نا، ہوگا نہیں تو کیسے بات کرے گا؟ اذان ہوگی تو مولانا فضل الرحمان اسمبلی سے اٹھ کر جائیں گے نا، اب ان کے عیوب پر ہم نگاہ نہیں کریں گے۔ آپ بھی شیشہ دیکھیں تو آپ کے چہرے پر بھی کئی داغ ہوں گے، لیکن داغ کی وجہ سے آپ نے اپنے چہرے پر تیزاب نہیں ڈالا، آپ اس کو اسی طرح صاف رکھتے ہیں داغ کے ہوتے ہوئے بھی۔ کون ہے جو داغ سے پاک ہے؟ یہ سازش کامیاب ہوئے اور علماء کرام کو باہر نکالا۔ مجھے سمجھ نہیں رہا، یہ ظاہر ہے ہمارے پاس علم دیر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منظور ہے، یہ مجھے ظاہر علم غیر نہیں ہے۔ تو علماء کو باہر نکالا اور بڑے طریقے سے نکالا، بہت ڈھنگ سے نکالا۔ پورا پاکستان میں شور اٹھا ہوا ہے، پورے پاکستان میں، کہ کس قدر داخلی ہوئی ہے، کس نے کی ہے، کیسی ہوئے، چیختے ہیں، وہ بولتے ہیں، وہ کہنے ہیں۔ میں یہاں اس وقت آج جو بات کر رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ وہ تو اونچی سطح کی باتیں ہیں، ہوں گی، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر جمعے کو یہی عرض کرتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے ایک چشمہ لگایا ہوا ہے کہ فلاں مجھے برا لگتا ہے، فلاں مجھے اچھا لگتا ہے۔ کئیوں سے پوچھا گیا کہ تم کھلاڑی کو کیوں ووٹ دیتے؟ تو مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اچھا، کئیوں سے پوچھا اس کو کیوں دیتے؟ وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ بھائی ووٹ دینا ایک گواہی ہوتی ہے، اور آپ کسی کے بارے میں جب گواہی دیتے ہیں تو سوچ سمجھ کر دیں۔ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے گواہی فلاں شخص کے بارے میں دی، وہ تو فاسق اور فاجر تھا، کتے پالنے والا تھا، یہودیوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اس کی بیوی یہودی تھی اور وہ اپنے بستر پر کتوں کو پالا کرتا تھا، آپ نے اس کو ووٹ دیا، آپ نے یہ شہادت دی، آپ کی شہادت درست ہے؟ تو یہ جواب کے لیے آپ خود تیار ہو جائیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی میں دعا کرتا ہوں کہ کھلاڑی آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، جو یہ وعدے کر رہا ہے اللہ اس کو توفیق دے، اور ہم اپوزیشن سے بھی کہیں گے کہ ان کے ساتھ آپ چلائیں، دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کل میرے پاس 2-3 کل عصر کے بعد 2-3 اسٹوڈنٹس میرے پاس آ گئے۔ کس اسکول میں پڑھتا ہے؟ میں اسکول کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اس کی فیس 2000 روپے ماہانہ ہے۔ میں نے جتنے بھی سوال اس سے کیے، اسکول کا نام نہیں لیتا، بدنامی ہوتی ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں فیس زیادہ ہوتی ہے وہاں وہ اسکول اچھا ہوتا ہے۔ کسی قسم کو اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے۔ 5ویں 4تھی 3ری کلاس کے لڑکے تھے،
ہمارے پاس داخلے کے لیے نہیں آئے تھے، ویسے اسکول کا نام دیکھ کر کے انکل انکل کر کے میرے پاس آئے. تو ہم نے جس قسم کا بھی سوال انگلش میں سوال کیا 0، تو مجھے تعجب ہوا. تعجب اس لیے ہوا کہ ہمارے آئندہ نسل کس رخ پہ جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس طرح ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، یقیناً لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمیں انجینئر کی ضرورت ہے. ہمارے معاملات ہیں، ہمارے بیمار ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیمار ہوتی ہیں، اور لیڈی ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے. بڑے بڑے بلڈنگ بنتے ہیں، ہمیں سیول انجینئر کی ضرورت ہے، میکینیکل انجینئر کی ضرورت ہے، الیکٹریکل انجینئر کی ضرورت ہے، ہمیں سائنسدان کی ضرورت ہے. کسی کا ضرورت نہیں ہے. ہم نے جب تک اس دنیا میں خصوصاً اس موجودہ دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہمیں ان حضرات کی ضرورت ہے. میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ ہم سب اس کے قائل ہیں کہ ان کی ضرورت ہے، تو کیا ایک عالم کو اس معاشرے کے لیے ضرورت نہیں ہے؟ کیا آپ کی جب طلاق ہو جاتی ہے تو آپ انجینئر کے پاس جاتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ آپ کا جو انتقال جن حضرات کا ہو جاتا ہے تو کوئی ڈاکٹر کا جنازہ پڑھاتا ہے یا کوئی اور پڑھاتا ہے؟ اگر یہ مدارس نہ ہو، یہ مساجد نہ ہو، مساجد علماء اپنا سر نہ کھپائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو علماء کی ضرورت نہیں ہے. اگر علماء کی ضرورت ہے تو وہ علماء مدارس پیدا کرتے ہیں. میں ایک بات آپ لوگوں سے اور پوچھتا ہوں، اگر ہم حکومت سے کہیں کہ جی آپ نے ہمیں اتنے انجینئر دے دیے، اتنے سائنسدان دے دیے، اتنے ڈاکٹر دے دیے، حافظ کتنے دیے؟ آپ کی یونیورسٹی نے کتنے حافظ بنائے؟ قائد اعظم یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، ملتان یونیورسٹی، پشاور، کتنے آپ نے ہمیں حافظ دیے؟ آپ نے کتنے ہمیں عالم دیے؟ ہمیں ہی کہا جا رہا ہے کہ مدارس میں سائنسدان کیوں نہیں نکلتے. ہم پوچھتے ہیں یونیورسٹی سے علماء کیوں نہیں نکلتے؟ لفنگے چور ڈاکو نکلتے ہیں. اگر یہ یونیورسٹی کوئی فارغ نہ ہوتے تو یہ لفنگے چور ڈاکو نہ ہوتے نا. جس کو کھلاڑی ڈاکو کہتا ہے، کل ڈاکو تھے، آج وہ ان کا محتاج ہم سے ووٹ مانگ رہا ہے. یہ ذہنیت ہے ان یونیورسٹیز کی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہم گئے کٹے پٹے سے، ہمیں عالم کی ضرورت ہے، ہمیں حافظ کی ضرورت ہے. مجھے ایک یونیورسٹی بتائے کہ اس نے اس 70 سالہ دور میں مجھے ایک حافظ دیا ہو، ایک حافظ دیا ہو. اور گزشتہ سال، ایک سال میں وفاق المدارس نے 65,000 حفاظ کو دیے ہیں. 65,000 حفاظ آپ کے معاشرے میں پھیلائے ہیں. اور تقریباً میں بول رہا ہوں 41,000 یا 40,000 اس میں ہے علماء دیے ہیں. کوئی زمانہ تھا قرطبہ میں، اندلس میں، مصر میں ازہر یونیورسٹی، وہ ڈاکٹر بھی پیدا کرتے تھے، وہ انجینئر بھی پیدا کرتے تھے، وہ سارا کچھ پیدا کرتے تھے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ نے جب پاکستان بنایا اور ایک الگ یونیورسٹی بنائی، آپ نے اسلامیات کو بھی ختم کیا اور عربی کو بھی ختم کیا، اور علماء پر بھی انگلی اٹھ رہی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ آئندہ نسلوں میں اگر یہ مدارس نہ ہوں، آپ قرآن کے ہر حرف سے ناواقف ہو جائیں گے. آپ مسلمان ہیں یا کرسچن ہیں یا جوز ہیں یا یہودی ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں. اگر آپ ان دونوں میں سے ہیں، تیسرے نہیں ہیں، تو میں آپ کو مخاطب نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ مسلمان ہیں تو میرے مخاطبہ کو غور سے سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر ہمیں یونیورسٹیز کچھ دیں، حافظ دیں، عالم دیں، کچھ تو دیں ہمیں. 70 سال میں مجھے ایک حافظ بتا دیں. اگر وہ گھریلو اپنے ماں باپ کی طرف سے اس کے حفظ کا اہتمام نہیں کیا گیا تو یونیورسٹی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ اس وقت عربی اور اسلامیات کو انہوں نے نکال دیا ہے.
یہ دکھ درد کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں اڑن کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے سینوں میں تنگی کیوں نہیں آتی؟ ہم اس کے لیے میٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم اپنے بچے کو مستقبل کو کیوں نہیں دیکھتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ضروری ہے کہ وہ جو کچھ کرے وہ ضرور ہے، مجھ پر کیوں نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بچوں کی فطرت اسلام ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ آپ سب کچھ کر لیں، فطرت کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال آپ درخت کو کاٹ سکتے ہیں، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لگا سکتے ہیں، آپ اس کی ٹہنیاں کاٹ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ ایک آم کے درخت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سیب کا پھل دے دو۔ اس کی فطرت میں آم کا درخت ہے، اس کو آپ لولا لنگڑا بنا دیں، جس طرح بچے کو آپ لولا لنگڑا بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک چنگاری ہوتی ہے فطرت کی کہ وہ چاہتا ہے کہ اسلام آ جائے۔ کووں کے محفل میں اگر شہباز کا بچہ چلا جائے وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن ہم پریشان نہیں ہوتے۔ ہمارے شہباز جیسے بچے کووں کے محفل میں ہم نے داخل کر دیے۔ میں نے پہلے بتایا ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت، ہمیں انجینئر کی ضرورت، ہمیں سائنسدان کی ضرورت، ہمیں ہر قسم ٹیکنیکل آدمی کی ضرورت ہے۔ یہ معاشرہ والا تب چلے گا، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں اس معاشرے کو کیا عالم کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا حافظ کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ایک ڈاکٹر اور ایک انجینئر کے لیے یونیورسٹی کی ضرورت ہے تو ایک عالم اور حافظ کے لیے مسجد اور مدرسے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے خلاف سازش ہو رہے ہو، مجھے بتائیے کہ آج تک کسی مدرسے میں دہشت گرد نکلا؟ قائداد یونیورسٹی ابھی تک بند تھی، پنجاب یونیورسٹی میں لڑائی، کراچی یونیورسٹی میں لڑائی۔ ہمارے مدارس میں داڑھی لگا کر کے دہشت گردوں کو داخل کیا جاتا ہے۔ مفتی قوات اللہ کے پاس علیہ الرحمہ عظیم عالم گزرے ہیں، جن کا میں اثر کے بعد ان کی کتاب کا درس دیتا ہوں۔ اس زمانے کا تھانے دار صاحب SHO صاحب آئے کہ مفتی صاحب مجھے آپ سے گلہ ہے۔ کیا گلہ ہے؟ آپ کے مدرسے میں طالب علم نے چوری کی ہے، یہی چوری یونیورسٹی میں ہو جائے کوئی بات نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب نے کتنا پیارا جواب دیا، بتایا آپ کو کیا جواب دیا؟ کہا تھانے دار صاحب مجھے تو یہ اندازہ تھا کہ آپ بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، لیکن آپ اس منصب کے اہل نہیں ہیں، آپ کو بالکل تجربہ نہیں ہے۔ کہتے مفتی صاحب بتائیے کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ چور مدرسے میں آیا تھا، مدرسے کا طالب علم جب قال اللہ قال رسول پڑھتا چوری کیسے کرے گا؟ چور آیا تھا، چور فوراً طلباء کا لباس پہن کر کے طلباء کو بدنام کرنے کے لیے آتا، اس نے تسلیم کر لیا، اور جب اس کو مار کٹائی ہو گئی وہ کوئی طالب علم نہیں تھا۔ کیا سوچ